اچھا فرقہ بندی کیا ہے یہ سمجھنے والی بات. آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی بریلوی فرقہ، ایک مکتبہ فکر بریلوی ہے. یاد رکھیں صرف نام پر حکم نہیں لگتا، یہ اپنی وجن دور کریں. کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی بریلوی جنتی ہے، جو بریلوی لگائے وہی جنتی ہے، ایسا بھی نہیں ہے. جو اپنے نام کے ساتھ کوئی اور مکتبہ فکر کا وہ لگائے وہی جنتی ہے، بنیاد یہ نہیں ہے. بنیاد عقیدہ ہے، بنیاد عقیدہ ہے. نام کے پیچھے عقیدہ کیا ہے؟ اصل بنیاد وہ ہے، نام نہیں ہے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 400-500 ہجری کے آپ بزرگ ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کے ساتھ بریلوی تو نہیں لگتا، کیا وہ جنتی نہیں تھے؟ آج سے 150 سال 200 سال 300 سال پیچھے جائیں تو اہل سنت فرقہ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد پر چلنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ بریلوی نہیں لگتا تھا. تو پتہ لگا بنیاد یہ نہیں ہے. آج آپ یہاں سے انڈیا جاتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ پاکستان سے، تو پاکستانی آپ کے ساتھ لگتا ہے، تو پاکستانی نسبت ہے، یہ نام ہے، ان پر بنیاد نہیں ہے. اصل بنیاد عقیدے پر ہوتی ہے. کس پر ہوتی ہے؟ عقیدے پر. عقیدہ کیا ہے؟ اب اس پر آتے ہیں کہ آج ایک یہ لہر ہمارے یہاں درمیان چل رہی ہے. بھئی ایک عام سادہ انسان پریشان ہے، وہ اس کا سوال ہے کہ میں کہاں جاؤں. اور ایک ہمارا وہ بھی گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھئی فرقہ واریت کے پیچھے ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو فلاں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم نہ بریلوی کہلاتے نہ فلاں کہلاتے نہ فلاں کہلاتے. یہ جو لوگ ہیں نا، ان سے بڑھ کر گمراہ اور کوئی نہیں ہے. جو یہ بات کریں نا ہم سب کو صحیح سمجھتے ہیں، ان سے بڑھ کر گمراہ اور کوئی نہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین میں سستی کرنے والے ہیں، جو دین میں بالکل سست ہوئے پڑے ہیں. کیوں؟ وہ تحقیق کرنا نہیں چاہتے، تحقیق کرنا نہیں چاہتے. حالانکہ تحقیق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ مکلف ہیں اس بات کے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام مسلمان بنا کر بھیجا نا. اب آپ دیکھیں اسلام کے اندر، انسانیت کے اندر کتنے فرقے ہیں. ہندو ایک فرقہ، عیسائی ایک فرقہ، یہودی ایک فرقہ، مزید پڑھتے چلے جائیں فرقے. کچھ فرقے جو خدا کو نہیں مانتے، کچھ فرقے جو چاند کو خدا مانتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے بھائی میں تو اس میں پڑھتا ہی نہیں، میں تو انسان ہوں. میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں. میں نہیں اس چکر میں پڑھتا کہ خدا ایک ہے یا خدا دو ہے یا خدا چار ہے، تو اس کو کیا نجات مل جائے گی؟ اس کا یہ عذر سنا جائے گا؟ بالکل نہیں سنا جائے گا. وہ سست آدمی ہے، تحقیق کے میدان میں نہیں آنا چاہتا. اللہ نے اسے عقل دی ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کرے اور پہچانے اپنی عقل سے کہ خدا ایک ہے یا دو خدا ہو سکتے ہیں. اس فرق کو ملحوظ رکھے. دین خدا وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، یا خدا وہ پتھر کا بت ہے جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا. یہ فرق اس کی عقل کرے. اب آ جائیں دین اسلام کی فرقوں کی طرف. یہ کہتے ہیں کہ علماء نے، مولویوں نے فرقے بنا دیے. اب آئیں حدیث دیکھیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ مولوی فرقے نہیں بنائے. ان فرقے بننے کی خبر تو رسول اللہ 1400 سال پہلے دے چکے. 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے بتا دیا تھا ستفترق امتی 37 فرقہ کلہم فی النار الا الواحدہ. کہا ان قریب میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. کلہم فی النار الا الواحدہ، ان 73 میں سے ایک کے علاوہ سب جہنمی ہیں. اب وہ شخص کہاں گیا جو کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہے؟ وہ پڑھے اس حدیث کو، اس کا جواب دے. حضور فرما رہے ہیں کہ سب ٹھیک نہیں ہے، جنتی ایک ہی ہے. تم کہہ رہے ہو سب ٹھیک ہے. پتہ لگا یہ مسئلہ قابل غور ہے، اس پر تحقیق کرنی چاہیے. اب کیا ہوا؟ کون ہے وہ جنتی فرقہ؟ اگلا سوال صحابہ نے یہی پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ اب اس بارے میں جو حدیثیں آئی نا مختلف الفاظ سے آئی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، وہ فرقہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ جس رستے پر ہیں، وہ فرقہ اسی رستے پر ہے. صراط مستقیم آپ جسے کہہ لیں، جو سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا رستہ چلا، سیدھا رستہ چلا، وہی رستہ. وہ کون سا ہے؟ وہ حضور والا رستہ ہے، وہ صحابہ والا رستہ ہے، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، وہ صالحین کا، صدیقین کا، شہداء کا رستہ ہے. اور ایک روایت مایا ہم الجماعہ، وہ جماعت ہے. وہ کیا ہے؟ جماعت. اچھا پھر اب اگلا سوال یہ آتا ہے آج کے ایک سیدھے سادے شخص کا. اب دیکھیں 1400 سال سے حضور کے بعد سے یہ دین چلا آ رہا ہے. آج اگر آپ یہ کہیں کہ مزارات پر جانا بھی شرک ہے، نیاز کرنا بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، تو پھر ایک سروے آپ کریں کہ اہل اسلام میں ایک بڑی تعداد کیا کر رہی ہے. اگر بڑی تعداد آپ کو وہ نظر آتی ہے جو مزار پر جانے والی ہے، جو اللہ کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگنے والی ہے، جو میلاد منانے والی ہے، جو نیاز و نظر کرنے والی عوام ہے، آپ اگر بڑی جماعت وہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے حساب سے تو وہ سارے مشرک قرار پائے، کیونکہ آپ نے ان چیزوں کو شرک قرار دیا.
اور حضور نے کیا فرمایا؟ حضور کی حدیث سنیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں ان امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آج 1400 سال بعد ایک شخص اٹھا اور اس نے ایک نیا طریقہ نکالا، اور وہ طریقہ نکال کر وہ اب یہ کہتا ہے کہ جو ہے میں یہ طریقہ ٹھیک ہے، اور پیچھے وہ تابعین وہ فلاں وہ سب غلطی پر تھے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نیا طریقہ نکالنے والا ہی غلطی پر ہے، کیونکہ حضور فرما چکے ہیں کہ جماعت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ جماعت کہتے ہیں سب سے بڑا فرقہ، سب سے بڑا گروہ۔ پھر ایک اور روایت میں آیا، واضح حضور نے فرما دیا اذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الاعظم، کہ جب تم اختلاف دیکھو، جب تم الگ الگ ٹکڑے دیکھو، جب تم الگ الگ فرقے دیکھو، کیا کرنا؟ فعليكم بالسواد الاعظم، سب سے بڑا جو گروہ ہو اس کو پکڑ لینا۔ یہ تو حضور نے کہہ دیا۔ اب ایک سادہ شخص جو بیچارہ گدھا گاڑی چلانے والا ہے، جو بیچارہ چپلے سینے والا ہے، وہ سیدھا سادہ انسان جس کو اردو بھی پڑھنا نہیں آتی، اسے کیا حدیث کی تحقیق کی طرف بھیجا جائے؟ اسے کیا اس بات کا مکلف بنایا جائے کہ خود قرآن پڑھ، خود نتیجہ نکال؟ وہ بیچارہ کہے گا مجھے تو سیدھی طرح بات بھی نہیں کرنی آتی۔ حضور نے واضح ایک فرما دیا علیکم بالسواد الاعظم، اسے سواد اعظم کو پکڑ لینا چاہیے، سب سے بڑی جماعت کو، سب سے بڑے فرقے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اصل جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ اصول کا، عقائد کا اختلاف ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں جن سے انسان پہ کفر کا، گمراہی کا حکم نہیں لگتا، وہ اختلاف معتبر بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھ لیں اصول کے اندر آپ کو جو فرقے متفق نظر آتے ہیں وہ شافعی ہو، وہ حنبلی ہو، وہ مالکی ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ امام مالک کے ماننے والے ہوں، امام شافعی کے، امام اعظم کے، یا وہ چشتی ہوں، یا وہ قادری ہوں، یا وہ سہروردی ہوں، کسی طریقت سے تعلق رکھتے ہوں، عقائد بنیادی آپ کو سب کے ایک ہی ملیں گے۔ تو سب سے بڑا فرقہ یہی ہے۔ اور یہ جو کچھ بنیادی اور ثانوی اختلافات آج ہمارے لوگوں نے بنا دیے نا کہ بھائی اہل سنت وہ ہیں جو اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اور فلاں وہ ہیں جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتے، یہ اصل اختلاف ہے ہی نہیں۔ اصل اختلاف عقیدے کا اختلاف ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا ہمارے دین میں نہ فرض ہے نہ واجب ہے، ہاں ایک مستحب کام ہے، اچھا کام ہے، آپ درود پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے گناہگار نہیں ہے، لیکن جو پڑھ رہا ہے اسے گناہگار بھی نہیں کہہ سکتے، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ اصل اختلاف تو عقیدے کا تھا، آپ لوگوں کو لگا دیا نیاز پہ اور اذان سے پہلے درود پڑھنے پہ، اور جو پیچھے اصل اختلاف تھا جس پر یہ فرقے بنے تھے وہ اختلاف چھپا دیے۔ اب وہ کون بتائے گا کہ ان کے بڑے یہ لکھ کر چلے گئے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کا جو علم غیب ہے، کہا ایسا علم غیب تو پاگلوں کو حاصل ہے، معاذ اللہ۔ یہ اختلاف کون بتائے گا؟ اصل یہ اختلافات تھے، اصل یہ بنیاد تھی۔ ایک نے کہہ دیا کہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ کے لیے ممکن ہے، حالانکہ ہمارا کیا، یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے، اللہ کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے۔ جھوٹ ایک وصف مذموم ہے، بری صفت ہے، اللہ کے لیے اس صفت کا تعلق ہی جائز نہیں۔ تم کہہ رہے ہو ممکن ہے، ان باتوں کو چھپا دیا گیا۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے حضور کو تو یہ بھی نہیں پتا، نماز میں حضور کا خیال آئے تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ بنیادی چیزیں تھیں، ان بنیادی چیزوں کو ہٹا کر نیاز، نظر پہ، درود پہ ان پہ لگا دیا۔ اور بھائی یہ اصل اختلاف نہیں ہے، ہمارے کسی عالم نے یہ مسئلہ نہیں لکھا کہ درود نہ پڑھے تو وہ کافر، نیاز نہ کرے وہ تو کافر، ایسا کوئی ہمارا اختلاف تھا ہی نہیں۔ اصل اختلاف تو عقیدے کا اختلاف تھا، وہ چیز سمجھنی چاہیے۔ معاذ اللہ قرآن کو ناقص سمجھے تو عقیدہ اصل ہے، وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ صحابہ، وہ رسول اللہ والا عقیدہ ہے۔